اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو، محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمشنر ہے۔ جب کوئی اٹھاتا ہے عباس کے پرچم کو، محسوس یہ ہوتا ہے یہ کوئی کمشنر ہے۔ ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا، عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہیں۔ ایک منتری بھائی پہ اتراتی ہے یہ دنیا، عباس کے دو بھائی جنت کے گورنر ہیں۔ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا۔ اور یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا۔ یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ شعر سنیں کہ جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، اہل محشر وجد میں ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ جان عالم محشر کا دن ہوگا، محشر کا دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اولین و آخرین جمع ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سب کہیں گے، سب کیا کہیں گے جب سب لوگ جائیں گے انبیاء کی بارگاہ میں، کیا کہیں گے سب انبیاء، ذرا بتائیں کیا کہیں گے؟ ہے جی، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے کم و بیش 1,02,24,000 انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے، لیکن شفاعت کا صحرا اگر کسی کے سر پر سجایا جائے گا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس جبین سعادت میرے مصطفیٰ جب میدان محشر میں آئیں گے نا، حضور میدان محشر میں تشریف لے کر کے آئیں گے، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا ہے میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ، کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کے ہاتھ، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے۔ کہاں حضور کا دامن، کہاں بلال کے ہاتھ، کہاں حضور کا دامن، کہاں بلال کے ہاتھ، سمٹ کے آ گیا مولا علی کے قدموں میں، جو پڑ گیا در خیبر پہ ایک جلال کا ہاتھ، جو پڑ گیا در خیبر پہ ایک جلال کا ہاتھ۔ شعر سنیں، جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، اہل محشر وجد میں ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ جان عالم شافع روز جزا کو دیکھ کر، اہل محشر وجد میں ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر، ان کی یادوں سے مہکتی نیند آئی ایک شب، جاگ اٹھا بخت پھر نور خدا کو دیکھ کر۔ ان کی یادوں سے مہکتی نیند آئی ایک شب، جاگ اٹھا بخت پھر نور خدا کو دیکھ کر۔ سرخ دھاری دار چادر زیب تنجوہی کیا، چاند بھی شرما گیا بدر الدجا کو دیکھ کر۔ اور کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، مرتضیٰ والفاطمہ وابنہما کو دیکھ کر۔ کس قدر تسکین ملتی تھی نبی کے قلب کو، مرتضیٰ والفاطمہ وابنہما کو دیکھ کر، مرتضیٰ والفاطمہ وابنہما کو دیکھ کر۔ یا اللہ ان موبائلوں کی بیٹری ڈاؤن کر دے، مرتضیٰ والفاطمہ وابنہما کو دیکھ کر، مرتضیٰ والفاطمہ وابنہما کو دیکھ کر۔ کون فاطمہ، کون فاطمہ، سنیں خواتین سے توجہ غور سے سنیں، کون فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ زمانے بھر میں
میں جو پٹ رہا ہے، اے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے بچوں سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں کہ جن کے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، کہ جن کے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ آئیے حضرات، اس خوبصورت موقع پر، اس خوبصورت محفل میں نور والوں کا تذکرہ کیا جائے اور سنا جائے۔ میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں خطیب اہل سنت، مصلح قوم و ملت حضرت حافظ و قاری مولانا شان رب صاحب قبلہ کو ادب کے ساتھ میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے تھوڑا سا غلامی کا ثبوت پیش کیجئے، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یار مزہ نہیں آ رہا، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے صفوں کو چیر کر جیسے امام چلتا ہے، کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے صفوں کو چیر۔ ایک بات بتاؤں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ خاموش ہے، ورنہ یہ 5-6 تم سے زیادہ بات نکال لیتی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ انہیں خاموش رکھا گیا ہے۔ کچھ اس طرح سے تمہارا غلام چلتا ہے صفوں کو چیر کر جیسے امام چلتا ہے، امیر شہر نبی کی گلی ہے آہستہ، یہاں پہ سکہ نہیں احترام چلتا ہے، یہاں پہ سکہ نہیں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ وفائے عشق کا احساس مار ڈالے گا، وفائے عشق کا احساس مار ڈالے گا، جفا کے سنگ کو الماس مار ڈالے گا، وفائے عشق کا احساس مار ڈالے گا، جفا کے سنگ کو الماس مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کے بھاگ رہا تھا یزید کا لشکر، ہمیں حسین کا باس مار ڈالے گا۔ دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے۔ اور کون حسین، کون حسین؟ حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 4 سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیمبر کا ہو، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیمبر کا ہو بہو ہے، حسین صدیق کا چہیتا، حسین فاروق کا ہے پیارا، حسین عثمان کا نگہباں، حسین حیدر کے دل کا پارا، حسین عثمان کا نگہباں، حسین حیدر کے دل کا پارا، حسین کا خون بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آقا کے باغپن میں، حسین زہرا کی انجمن میں، حسین زہرا کی انجمن میں، حسین خون محمدی میں، حسین تو روح حیدری میں، حسین عرفی کی شاعری میں، حسین لخت بطول حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر۔ یا حسین بول دو،
میرا اتنا پسینہ آ رہا ہے مگر تمہیں رحم نہیں آ رہا ہے۔ حسین لختے بطول حیدر، حسین عاشق کے دل کے اندر، حسین بکھرے تو ہے سمندر، حسین سمٹے تو ہے قلندر، خدایا اس دل کو چین دینا، بہائیں آنسو وہ نین دینا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا فقط تو عشق حسین دینا، ہماری نسلوں کو بھی خدایا فقط تو عشق حسین دینا، ظلم جتنا مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم جتنا مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں حسینی ہی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے، ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں حسینی ہی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ آئیے حضرات نعت نبی گنگنانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب صوفی جی کو کہ وہ مائک پر آئیں اور منقبت امام حسین سنا کر ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین، یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور کانپتا ہے، کسی نے کہہ دیا نیزے پہ آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب مل کر آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ۔ ویسے تو میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور آواز بھی ایسی ہے، مختصر سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چند نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں۔ مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً، مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حال من الأحوال مقتحم، مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا، یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا، یہ نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا، اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ، اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ، اس نے جس جس کو بھی جانے کو کہا بیٹھ گیا، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ ممبر رسول پر تشریف فرما علماء اہل سنت بالخصوص خطیب اہل سنت عالم نوجوان حضرت مولانا شان رب رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مداح رسول بلبل باغ رسالت بھائی عاطف رضا صاحب قبلہ، حضرت کا خطاب آپ کو سننا ہے، بس میرے بعد میں حضرت کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، ماشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا، پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے، بس تھوڑا سا سننے سنانے کا ماحول پیدا کیجئے۔ میں چند شعر پڑھتا ہوں، شاعر کہتا ہے اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، حضرت توجہ چاہوں گا، اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اذان ایسی نبی کا بلال دیتا ہے، اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اذان ایسی نبی کا بلال دیتا ہے، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے پھنگال دیتا ہے، پرکھنا ہے کسی کو، اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، یا رسول اللہ اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے انسان، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھنا انسان، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، فنا کو دست بقا میں اتار دیتا ہے، فنا کو دست بقا میں اتار دیتا ہے، یہ بے کسوں کے مقدر سوار دیتا ہے، فنا کو دست بقا میں اتار دیتا ہے، یہ بے کسوں کے مقدر سوار دیتا ہے، تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے،
تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے۔ آخری شعر سنیں پھر حضرت کا خطاب سنیے گا کہ تلاش آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملہ سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا، اما انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے، انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے، انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے۔ آئیے حضرات، آپ میں اتنی دیر سے شاعری پڑھ رہا تھا، آپ لوگ پھر بھی نہیں بولے، آپ بول رہے تھے؟ اچھا مجھے آواز نہیں آئی پھر، اچھا چلیے خیر، اب بول کے دکھائیے، کہیے یا حسین یا حسین یا حسین، میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی، تیرا خیال تھپک کر مجھے سلاتا ہے، یا رسول اللہ قضا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں، تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے، قضا سمجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں، تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے۔ آئیے نعت نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں مداح رسول بلبل باغ پیمبر جناب محمد عاطف رضا صاحب قبلہ کو۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کریں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ظلم جتنا مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ انہو اگر اپنے خاندان کو قربان نہ کرتے تو آج نہ مسجدوں کے مینار چمکتے ہوئے نظر آتے اور نہ مسجدوں میں اذانوں کی آواز آپ کو آتی۔ تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، ہاں غم یہ ہے کہ بظاہر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظالموں نے ظلم کیا، حملہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نواسا شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ امام حسین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اس امت پر، میرے امام کا احسان ہے قیامت تک کے مسلمانوں پر کہ سیدنا امام حسین نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، امام حسین نے اپنے خاندان کو لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنا سر قربان کر دیا، لیکن اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کر دیا۔ لیکن ہم نے کربلا کو صرف 3 سے 4 چیزوں میں پھنسا دیا، 3 سے 4 چیزوں میں۔ اب میں تھوڑا سا کڑوا بولوں گا، 2-5 منٹ بولوں گا، لیکن ہم نے کربلا کو صرف چند چیزوں، آپ دیکھیں محرم آ رہے ہیں، پاک بڑے جائیے، پاک بڑے محرم والے دن وہ جو کربلا بنا رکھی ہوگی وہ ڈیریا، وہ کربلا، اس میں سال بھر کتے بھینسیں دنیا زمانے کے جانور اس کے اندر ڈبکیاں لگائیں گے، اور محرم والے دن یوم عاشورہ والے دن بھیڑ جائے گی وہاں۔ اچھا، اور پھر لوگ ان کو نا بتائیں گے اے بہن اگر تجھ کو اولاد نہ ہو نا تو وہاں پانی پیئے تھوڑا سا ڈیریا ٹھیک ہو جائے گی، اگر تیرے گھر میں کوئی پریشانی وہ منت مانگے۔ یہ اب عورتوں کی بھیڑ جاتی ہے وہاں، منہ دھو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ دھوئے جا رہے ہیں اس میں، اس پانی کو پی رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ اتنی غلاظت، جبکہ اسلام کہتا ہے النظافۃ نصف الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، اور آپ اس پانی میں جو دنیا زمانے کی گندگی اس کے اندر جمع ہے۔ کربلا فقط ایک ہے، کربلا کہتے کس کو ہے؟ جہاں امام حسین شہید ہوئے۔ پاک بڑے کب آئے تھے امام حسین؟ کوئی بتا سکے؟ ہاں جی، ارے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ صرف جہالت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اگر کسی کو لگے نا کہ امام صاحب غلط بول رہے ہیں تو میں باخدا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی غلط ثابت کر دینا میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف ایک من گھڑت اور فرضی کربلائیں ہوتی ہیں، کربلا امام حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز، بچوں کو فقیر بنانا۔ تو ہوتا کیا ہے، محرم کا مہینہ آیا تو بچوں کو ہرے کپڑے پہنائے اور دروازے پہ بھکاری بنا کر کے چھوڑ دیا۔ بلا ضرورت کے بھیک مانگنا حرام ہے، حرام۔
کسی کو یقین نہ ہو تو کتاب پڑھ لینا، کتاب کا نام ہے محرم میں کیا جائز کیا ناجائز، لکھنے والے ہیں علامہ تطہیر بریلوی، صاف لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں جو بچوں کو فقیر بنا کر کے گھمایا جاتا ہے وہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ اللہ نے آپ کو اچھی خاصی زندگی دی ہے، آپ بھکاری بنے گھوم رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب کا رات فون آیا، بولے حضرت محرم کے دنوں میں گوشت نہیں کھا سکتے؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے کربلا میں امام حسین کو نہیں ملا تھا۔ بھائی تو دیکھنے گیا تھا، تو دیکھنے گیا تھا امام حسین تو منڈی سے سبزیاں لا رہے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، تو اتنا گوشت کھا لے گا جتنا امام حسین نے کھایا ہے؟ بولے گوشت نہیں بناتے۔ میں نے کہا کیوں؟ وجہ تو ہوگی کوئی۔ بولے غم کا مہینہ۔ میں نے کہا کس چیز کا غم؟ غم وہ منائے جن کے مر گئے ہوں۔ کیوں جی صوفی جی؟ ہمارے تو زندہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سینہ پیٹ کر کے حسین کو یاد کرتے ہیں، شیعہ رافضی، ایک وہ ہیں جو سینہ چوڑا کر کے حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق اس حد تک کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ امام حسین اسلام کے شجر کو زندہ و جاوید کر کے گئے ہیں۔ اور حسین نے کیا کیا ہے، میں شاعری کے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے حسین تیرا حسین میرا، حسین پہ کسی ایک کا اجارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صرف حسین میرے ہیں تو نہیں، حسین کسی ایک کے نہیں ہیں۔ حسین کو ہندو بھی مانتا ہے، حسین کو مسلم بھی مانتا ہے، حسین کو عیسائی بھی مانتا ہے، حسین کو یہودی بھی مانتا ہے، حسین کو دنیا زمانے کا کائنات کا ایک ایک ذرہ حسین کو اپنا مانتا ہے، اور مانے گا کیوں نہ؟ حضور نے فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شاعر کہتا ہے حسین تیرا حسین میرا، حسین ان کا حسین ان کا۔ اگر حسین آپ کے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا حسین بول دیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آواز کہیں چلی نہ جائے، صبح کو نعرے وارے لگانے ہیں کہ کہیں بھائی مجھے دھیرے بولنا چاہیے، کیونکہ مجھے ابھی پورے تقریباً 5 سے 6 دن تقریریں کرنی ہیں، اور ابھی تو ابتدا ایک ہے۔ آخری دنوں میں عصر بعد، ظہر بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، تو مجھے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اچھا صبح کو مجھے پڑھانا بھی رہتا ہے بچوں کو، تو جتنا تقریر میں آواز نہیں بیٹھتی اتنی بچوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ نہیں، تعلیم نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک دن بچوں کا سبق اگر چھوٹ جائے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم کے ضرور، کربلا نے یہی تو پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو آپ محرم کا فقیر مت بنائیے، آپ اپنے بچوں کو ہرے پیلے لباس پہنا کر کے مت گھمائیے، آپ اپنے بچوں کے کندھے پر لکڑی کا تازیہ بنا کر کے گلی گلیارے میں مت گھمائیے، اگر اپنے بچوں کو کچھ دینا ہے تو نمازی بنائیے۔ ارے بھائی حسین کا پیغام کیا تھا؟ کیا تھا فہیم میاں حسین کا پیغام؟ نماز کا تھا نا؟ کیوں جی طالب بھائی؟ نماز کا ہی تھا۔ حسینی ہو، پکے ہو، پکے حسینی ہو تو بتاؤ کون کون آگا فجر میں؟ کہاں گے حسینیت؟ بتاؤ کون کون آگا؟ دیکھو جو حسینی ہیں، دیکھو سوچنے والی بات، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حسینیت صرف کھچڑے کھانے کا نام نہیں ہے۔ اگر حسینی بننا ہے تو پھر حسین کو اپنے دل کے اندر رچانا اور بسانا بھی ہے۔ حسین کے لال محمد کے چین، آپ کو زندہ باد بولنا ہے جب میں رکوں تو، ٹھیک ہے؟ پیچھے والوں کو حیران ہو۔ علی کے لال محمد کے چین، زندہ باد بولنا ہے یار، سمجھا کرو۔ علی کے لال محمد کے چین، علی کے لال محمد کے چین، جناب فاطمہ کے نور عین، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ شاعر کہتا ہے ہم امام حسین کے ذکر سے پہلے ضروری ہے کہ حسین کے نانا کا ذکر کر لیں۔ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چند شعر سن لیں جو مجھے بڑے پسند ہے۔ اب آپ کو پسند آئے یا نہ آئے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہر غلام مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کائنات میں ہر ایک مسلمان کرتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حضور سے زیادہ محبت کر سکے۔ شاعر کہتا ہے سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی،
سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا۔ او بیٹا، ہم نے آپ کی سنی تھی نا، اب آپ ہماری سنو۔ ہم نے آپ کی سنی تھی نہیں، تو اب آپ آپس میں گفتگو مت کرو، آپ ادھر دیکھو، اب ہماری سنو۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں لکھتا ہوں نعت پاک، سرکار میری ہر خوشی مدحت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میری آنکھوں کو حسرت ہے آپ کی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میری آنکھوں کو حسرت ہے آپ کی۔ ایک شاعر کہتا ہے پتھر کا دل، ارشاد بھائی کا یہ سیٹی مار رہا ہے، کم کرو اس کا۔ پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ آپ ایسے خاموش بیٹھ کر کے سنیں گے نا تو پھر نہ تو سنانے والا کچھ سنا پائے گا اور تھوڑی دیر میں آپ کو نیند آ جائے گی۔ ایسے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے جیسے پہلی بار دیکھا انسان۔ ارے بھائی کم سے کم کچھ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بول دیں، آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، ورنہ آپ سے زیادہ آواز کی ضرورت مجھے ہے اس وقت، کیونکہ مجھے تھوڑا آگے آ جائیے، آگے آگے آ جائیے، آگے پیچھے مت ہٹیے، آگے آ جائیے، آگے۔ اخلاص و کرم در سے وفا بھول گئے ہیں، دشمن پہ برسنے کی ادا بھول گئے ہیں، کس کی تھی یہ ہمت کہ ہمیں آنکھ دکھاتا، ہم لوگ ہی بس کرب و بلا بھول گئے ہیں، کس کی تھی یہ ہمت کہ ہمیں آنکھ دکھاتا، ہم لوگ ہی بس کرب و بلا بھول گئے ہیں۔ حسینی تعداد نہیں دیکھا کرتے، کربلا میں بھی ہم کم تھے، 72 کی تعداد میں تھے، ادھر 22,000 کا لشکر تھا، لیکن یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح، حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح۔ تو غلام حسین بیٹے تعداد پہ مت جائیے، تعداد پہ بھروسہ وہ کرتے جنہیں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم حسین والے ہیں، اب نہ خنجر نہ کسی تیر سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی تیر سے ڈر لگتا ہے، اب تو ظالم کو صرف شبیر سے ڈر لگتا ہے، اب تو ظالم کو صرف شبیر سے ڈر لگتا ہے۔ شعر سنیں، اگر سمجھ میں آئے تو ضرور یا حسین بولیے گا۔ پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بچے بچپن میں کشتی وغیرہ کرتے ہیں یا ہم کسی وزنی چیز کو اٹھاتے ہیں تو وہ ہم سے جب نہیں اٹھتی ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی کا، کہتے ہیں یا علی کہہ کر کے اٹھائیے چیز اٹھ جائے گی، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا بھی ہے۔ حضرت علی کے نام میں وہ طاقت ہے کہ آپ کسی وزنی چیز کو اٹھائیں گے، نہیں اٹھ رہی ہو تو علی کا نام لیجئے، انشاءاللہ اٹھ جائے گی۔ شاعر کہتا ہے پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، ہم نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، ہم نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جن کی قسمت میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی کا رونا وہ روئیں، مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہو جن کی قسمت میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی۔ میں صرف آج آپ کو شعری سنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں صرف شاعری سناؤں گا، خطاب کرنے کے لیے اور علماء آ رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں شاعری کے شوقین ہیں اور شاعری کو سمجھتے ہیں
تو توجہ دیجئے گا کہ شاعر نے جو مصرے کہے ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی کم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی کم نکلتے ہیں۔ دنیا اٹھانے آئے مگر ہم نہیں اٹھے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں کس جسے۔ دنیا اٹھانے آئے مگر ہم نہیں اٹھے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں جسے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں جسے۔ پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، ایسا کوئی بھی شخص کے پیاسا کہیں جسے۔ پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، ایسا کوئی بھی شخص کہ پیاسا کہیں جسے۔ ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ایک شعر ان کے تعلق سے پڑھ دیتا ہوں۔ آج چوڑی جو ہوتی ہے نا، چوڑی اس کو لوگ کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کبھی کسی نیتا کو چوڑی دے کر کے آ جاتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ چوڑی پہن لیجئے، ایک محاورہ ہے۔ لیکن چوڑی کی جو تکریم ہے نا وہ سیدہ زینب نے بتائی ہے۔ ایک شعر لکھا تھا، شاعر کہتا ہے بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں۔ اور جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں۔ اور زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں، یاد رکھیے گا سیدہ زینب، بہنوں کا جو مقام ہوتا ہے نا وہ سیدہ زینب نے بتایا کہ بہنیں بھائیوں کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ سیدہ زینب کے 2 بیٹے بھی تھے، شوہر بھی تھے، اس کے باوجود شوہر کو مدینے میں چھوڑا، بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بھائی کے ساتھ مدینے سے مکہ گئی، مکہ سے کربلا گئی، کربلا میں بھائی کے اوپر دونوں بیٹوں کو قربان کیا، حضرت عون و محمد کو، اور وہاں سے قیدی بنائی گئی، ملک شام گئی، ملک شام سے سیدہ زینب واپس مدینہ المنورہ آئی، سب کچھ قربان کر دیا اپنے بھائی کے اوپر، اور یہ بتا دیا زمانے کی تمام خواتین کو کہ سنو، حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن کبھی بھائیوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ لیکن خواتین نے تو عمل کر لیا، بشرط یہ کہ بھائیوں نے بہنوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آج جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا بہنوں کی اور بھائیوں کی، جب وہ واپس پلٹ کر کے آتے ہیں نا سسرال سے، تو پھر وہ انتظار کرتی ہیں کون سے بھائی کے گھر میں ہمیں رکنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں۔ بہرحال پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، اور زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں، زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں، کہنے لگی بچائیں گی اب دین چوڑیاں، کہنے لگے بچائیں گی اب دین چوڑیاں، حسین چاہے تو ہر خاص و عام تک پہنچے، حسین چاہے تو ہر خاص و عام تک پہنچے، فرات چل کے لبے تشنکام تک پہنچے، حسین چاہے تو ہر خاص و عام تک پہنچے، فرات چل کے لبے تشنکام تک پہنچے۔ بڑا عجیب ہے دریا تیری ولایت کا، جو اس میں ڈوبے وہ کوثر کے جام تک پہنچے، بڑا عجیب ہے دریا تیری ولایت کا، جو اس میں ڈوبے وہ کوثر کے جام تک پہنچے۔ ہمارے ارشاد بھائی یہ ایک فرمائش کر رہے تھے علی بیت سننے کی، تو میں کہتا ہوں مدرسے آئیے۔ بہرحال ان کی خواہش یہ تھی کہ جب تک ہمارے علماء آئے تب تک میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ حالانکہ میں تقریر بھی کر سکتا ہوں، یا آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن مجھے تقریر کرنی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے پاس شاعری بہت ہے، اشعار بہت ہے۔ میں سیدنا امام حسین کی شان میں
آپ کو کچھ نئے مصرے سناتا ہوں. شاعر کہتا ہے لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. جو لوگ محفل میں آئے ہوئے ہیں وہ شعر سنیں، اور آپ کا یہاں آنا باعث برکت ہے. لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. یہ سمجھ چلیے. لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں. میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں. اچھا نعرہ لگائیں گے؟ یہ نعرہ حیدری، یا علی کہنا تھا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے. حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے. ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے. ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے. ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے. ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے. سپاہ دین کی توحید و آگہی کو سلام، کہا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام.